قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ مہینوں کی تعداد اس کائنات کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینوں میں بھی ذی الحج کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر حرمت 2 طرح کی ہے۔ ایک حرمت یہ ہے کہ ان مہینوں میں ابتدا میں جہاد اور قتال سے منع کر دیا گیا تھا۔ جہاد اور قتال ان مہینوں میں جائز نہیں تھا۔ بعد میں دین اسلام میں، شریعت محمدیہ میں اس حکم کو ختم کر دیا گیا، اور حرمت کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مہینے قابل احترام ہیں۔ تو دوسری صورت احترام والی حرمت جو ہے وہ آج بھی باقی ہے۔ ماہ ذی الحجہ، جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور تقریباً تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں اور 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، کہ دنیا کے ایام میں سے سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، ماہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ پھر بعض حضرات نے یہاں یہ بحث بھی کی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کی بڑی اہمیت ہے، آخری عشرہ کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور پھر ان 10 دنوں کی اہمیت بھی بیان ہوئی، تو زیادہ فضیلت والے دن یا زیادہ فضیلت والی راتیں کون سی ہیں؟ حالانکہ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی تقابل تو ہے نہیں، ہر عمل کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور اس سے مقصد ترغیب ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے قریب آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن پھر بھی جو فیصلہ اس بحث کا کیا گیا وہ یہ ہے کہ راتیں تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے زیادہ متبرک اور فضیلت والی ہیں، لیکن دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ متبرک اور فضیلت والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ماہ ذی الحجہ میں کچھ اہم اور بنیادی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا عمل دین اسلام کا 5واں بنیادی رکن حج بیت اللہ ہے۔ اور ذی الحجہ کے ایام کی اہمیت کے بعد مختصراً آپ کی خدمت میں حج بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت بھی عرض کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اہم اور بنیادی عمل ہے وہ قربانی ہے، جسے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت لوگوں پر واجب قرار دیا۔ تیسرا عمل تکبیرات تشریق، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ کلمات کہنا واجب ہے۔ یہ تیسرا بڑا عمل ہے۔
اس کے علاوہ ان ایام کی اور ان راتوں کی فضیلت کی بات کریں تو حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی ہر رات، پہلے 10 دنوں کی ہر رات کی فضیلت یہ ہے رات کے قیام کی، کہ رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر خاص طور پر یوم عرفہ کی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں، اور اس دن اللہ کریم اتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کسی اور دن اتنی معافی نہیں ہوتی، یعنی مغفرت عامہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ماہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں خصوصی اہتمام کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا اہتمام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اعمال پر استقامت اور مداومت اختیار کرنی ہے۔ ان دنوں میں کوئی فرض ہم سے نہ چھوٹے، نماز باجماعت ادا کریں۔ اگر آپ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو ساری رات آپ کی عبادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو پہلا اہتمام یہ کریں کہ جو اعمال آپ کے چل رہے ہیں، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات، ان پر مداومت اختیار کریں اور ان پر استقامت اختیار کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ یہ مہینوں کے بارے میں جو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اس کے آخر میں اللہ نے یہی فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اسی جملے کے تحت مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح ان ایام میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اعمال پر استقامت اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا۔ باقی جو شخص جتنی استطاعت رکھتا ہو اتنا قیام کرے، اور جتنی استطاعت رکھتا ہو اتنے دنوں کے روزے رکھ لے، کیونکہ فرض یا واجب تو ہے نہیں، نفلی روزے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے اہتمام کر لے۔ تیسرا اہتمام یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی تو اس سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن توبہ و استغفار کرنے والے کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ چوتھا کام یہ کریں ذکر و اذکار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں تسبیح، تحلیل اور تحمید کثرت سے کریں، یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور پھر یہ جو تکبیرات ہیں یہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک تو واجب ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا، لیکن ابتدا ہی سے ذی الحجہ کے دنوں میں ان تکبیرات کا اہتمام بھی مسنون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ یہ اہتمام اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان دنوں کے لیے، ان دنوں میں ہمارے لیے خاص طور پر اجر و ثواب کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جہاں ان دنوں کی، ان راتوں کی اور فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پورے سال کے اعمال کے مقابلے میں ان دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ان دنوں کے اعمال جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں بھی زیادہ پسندیدہ ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر یہ کہ ایک شخص اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو یہ تو بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کے علاوہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح ایک مستحب عمل ان دنوں میں یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یاد رکھیں یہ بھی فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی۔ اگر کوئی شخص مستحب عمل سمجھ کر اس کی پابندی کرتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ بال کاٹتا ہے نہ ناخن کاٹتا ہے، اس وقت تک جب تک قربانی نہ کر لے، قربانی کرنے کے بعد پھر کاٹے، تو اللہ کریم اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، عشرہ ذی الحجہ کے اعتبار سے یہ چند باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ ان دنوں کا روزہ اور رات کا قیام بڑا ہی فضیلت والا ہے، لہٰذا ان دنوں میں اعمال پر استقامت، گناہوں سے اجتناب، توبہ و استغفار کی کثرت، ذکر و اذکار کی کثرت، خاص طور پر تکبیرات، اور پھر آخری چیز اس بات کا اہتمام کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ان دنوں کے اعمال میں سب سے بڑا عمل حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ لغوی اعتبار سے حج کا معنی ہے قصد اور ارادہ، اور اصطلاحی اعتبار سے مخصوص ایام میں مخصوص افعال کے ساتھ بیت اللہ اور اس کے مضافات کا قصد کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ سے یہ حج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر حج میں 3 چیزیں ہیں، ایک احرام، دوسرے وقوف عرفہ، اور تیسرا طواف زیارت۔ باقی کچھ چیزیں وجوب کے دائرے میں ہیں، کچھ سنن اور مستحبات کے دائرے میں ہیں۔ مجموعی طور پر یہ عمل بالکل سفر آخرت کی طرح ہے۔ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ اس کی برکتیں بخوبی جانتا ہے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم میں سے جن لوگوں کو ابھی تک اللہ کریم نے توفیق نہیں عطا فرمائی، قبولیت نہیں ہوئی، اللہ ہمیں بھی اپنے گھر میں حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے بلا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا پھر اس میں فسق و فجور سے بچا رہا، تو وہ جب واپس لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، روحانی کیفیت، کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اذن فی الناس بالحج، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ اب وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حج فرمایا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک روزانہ ہر سال کتنے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرض کس پر ہے؟ صاحب استطاعت شخص پر فرض ہے، جو حج کے اخراجات بھی رکھتا ہو اور حج کے دنوں میں اس کے اہل و عیال کے لیے بھی زاد اور توشہ موجود ہو، اس شخص پر حج فرض ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر حج بیت اللہ کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے،
اس کے لیے سخت وعیدیں شریعت اسلامیہ میں موجود ہیں۔ لہذا جس شخص کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے کہ حج کے اخراجات بھی موجود ہیں اور حج کے دنوں میں اس کے اہل و عیال کے اخراجات بھی موجود ہیں، اسے چاہیے کہ فوراً ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس حاضری کے لیے بلا لے اور مجھے اس عمل کے لیے قبول کر لے۔ پھر یہاں خاص طور پر ماہ ذی الحجہ میں جو دونوں عبادات، حج بیت اللہ تو فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر اور قربانی واجب ہے صاحب استطاعت لوگوں پر، ان دونوں عبادات کے اعتبار سے آج کل سوشل میڈیا پر بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیکولر اور لبرل لوگوں کی طرف سے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے، حج پر جانے سے پہلے ذرا اپنے پڑوس میں دیکھ لیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہ ساری باتیں ان کو تب ہی یاد آتی ہیں کہ جب حج اور قربانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے اخراجات جہاں پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے بلکہ ضائع کیا جاتا ہے اور شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، آپ کبھی ایک کمنٹ بھی وہاں نہیں دیکھیں گے کہ یہ اتنا پیسہ یہاں ضائع کر دیا، یہ غریبوں کو کیوں نہیں دیا۔ تو یاد رکھیں حج زندگی میں ایک بار تو فرض ہے اور بار بار حج کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ جس شخص کو موقع ملے وہ تو ہر سال حج کرے، یہ فقر کو بھی ختم کرتا ہے، گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ہاں حج کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کرے، غریبوں اور مسکینوں کی طرف بھی توجہ کریں۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ اتنے جانور ذبح کر دیے، اتنا گوشت ضائع کر دیا، نہیں۔ یوم النحر کا سب سے بڑا عمل قربانی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خوبصورت صحت مند جانور کا انتخاب کرنا اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا دین اسلام کا، شریعت اسلامی کا یہی محبوب ترین طریقہ ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کی ساری برکتیں نصیب فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جمعے باقاعدہ عرض کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔